زہر آلود تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا، لیکن جیسے زبان پر رکھا آپ کو اندازہ ہوا، آپ نے فوراً اس لقمے کو اگل دیا۔ لیکن ایک اور صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لقمہ نگل لیا اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ ان الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مبارک تذکرہ بار بار اور مسلسل کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری سیرت ہمارے سامنے آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار آپ کی اقتداء میں ہے، آپ کی پیروی کرنے میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی اتباع میں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہم کرتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ سن ہجری 6 کے واقعات چل رہے تھے اور صلح حدیبیہ پیش آ چکا تھا۔ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دب کر صلح کی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بشارت تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ اور کھلی فتح اس طرح سے تھی کہ یہ اسلام کی دعوت کا ایک نیا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو بہت دور تک نہیں پہنچا پائے تھے۔ ایک تو قریش مکہ کی طرف سے دباؤ اور ہمیشہ خطرہ رہتا تھا، دوسرا یہود کی طرف سے، تیسرا منافقین کی طرف سے، چوتھا عرب کے بدوؤں کی طرف سے۔ تو ان تمام مسائل کا حل مختلف واقعات کے ذریعے ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ صلح ہوئی تو اب اس کے بعد تقریباً سب طرف سے امن قائم ہو چکا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، صحابہ کرام کو موقع ملا کہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال اور اخلاق سے اور اپنی زبان سے اسلام کی دعوت دے سکیں۔ چنانچہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ روزانہ تقریباً 18 لوگوں کے مسلمان ہونے کی مقدار ملتی ہے صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی سب سے بڑی فتح مبین ہے کہ اسلام کا مقصد کہیں بھی جنگ و جدال کرنا نہیں ہے، خون خرابہ کرنا نہیں، بلکہ امن و امان کو قائم کرنا ہے، اور اسلام کی سلامتی کے پیغام کو اور امن کے پیغام کو، میسج کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صلح کے بدلے میں ایمان والوں سے 2 باتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ ایک یہ کہ ایک تو بشارت سنائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے کہ اللہ کے راضی ہونے والی بیعت ہے۔ یہ فضیلت تھی، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مکہ میں ضرور بھی ضرور داخل فرمائیں گے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو ایک وعدہ یہ فرمایا کہ تم مکہ میں ضرور داخل ہو جاؤ گے، جو مسلمانوں کی ایک تمنا تھی۔
اور دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، کہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت سے مال غنیمت کا وعدہ فرماتا ہے، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، کہ تم بہت سارا مال غنیمت یعنی دنیاوی مال و اسباب اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ دو باتوں کی بشارت سنائی تھی۔ تو مکہ میں داخل ہونا یہ تو چونکہ طے ہو چکا تھا کہ اس سال سن ہجری 6 میں مسلمان داخل نہیں ہوں گے بلکہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، تو یہ اگلے سال یعنی سن ہجری 7 میں یہ چیز پوری ہو گئی۔ البتہ جو دوسرا وعدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا فرمائیں گے، دیکھیے اب دین کا کنسپٹ جو ہے، دین کا نظریہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نظریہ ہے، کہ ہمیں دعا سکھائی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا میں بھی بہتری اور برتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ دنیا بھی مانگی ہے، آخرت بھی مانگی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بے شمار جگہوں پر فلاح کا لفظ آتا ہے، اذان میں بھی آتا ہے حی علی الصلاح کے بعد حی علی الفلاح، تو فلاح کے معنی علماء نے لکھے ہیں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو اسلام ہمیشہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے، کہیں پر بھی اسلام نے اس بات کی ترغیب نہیں دی کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے مشاغل سے نکل جاؤ، بلکہ حضور نے تو اعلان کر دیا لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے یہاں پر کوئی رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر چلے جانا اور صرف ایک کونا پکڑ کر اللہ اللہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں پر دنیا بھی بقدر ضرورت ہے اور آخرت بھی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا کہ تمہیں مسجد حرام میں داخل کریں گے اور دوسرا یہ کہ تمہیں مال غنیمت عطا کریں گے۔ چنانچہ ابھی سن ہجری 7 شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ سے واپسی ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں قیام صرف 5 دن تھا یا 7 دن تھا، اسی کے آس پاس، یعنی بہت کم مقدار آپ کا مدینہ منورہ میں رکنا ہوا، اور اسی دوران آپ نے چند بادشاہوں کے نام سفیروں کو روانہ کیا، جیسے پچھلی مرتبہ بات آئی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور عمر بن امیہ زموری کو نجاشی کے پاس روانہ کیا، مختلف حضرات کو روانہ کرتے رہے، یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہا، لیکن ان ایک ہفتے کے بیچ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ اب چونکہ تھوڑا سا امن ہو گیا ہے تو اپنے پیغام کو عالم کے آخری کنارے تک پہنچانے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دی جائے۔ چنانچہ نجاشی کے پاس تو بھیجنا انہی ایک ہفتے کے درمیان ملتا ہے، اور یہ ایک ہفتہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مہم تیار کی، ایک دوسرا تقاضا صحابہ کے سامنے پیش کیا، وہ یہ کہ ہمیں خیبر کی طرف جانا ہے۔ خیبر یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا اڈا تھا، ان کا علاقہ تھا، اور ان کا مدینہ سے نکلنے کے بعد سب سے بڑی پناہ گاہ تھی، یہاں پر بے شمار قلعے تھے اور ان کے بے شمار باغات کھجوروں کے اور کھیتیاں، اور اسی طریقے سے دنیاوی ذرائع اور اسباب بے شمار خیبر کے علاقے میں تھے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 190 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آبادی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تقاضا رکھا کہ ہمیں خیبر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ خیبر کی طرف پیش قدمی کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس کی وجہ علماء نے ایک تو یہ لکھی ہے کہ یہی مدینہ سے نکالنے کے بعد جو یہودی قبیلے وہاں جا کر آباد ہوئے تھے، وہاں بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں جاری تھیں۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر جو اتنا بڑا لشکر امنڈ کر آیا تھا مدینے کی طرف، اس میں خیبر کے یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، اسی میں حیی بن اخطب جس کو بعد میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اسی نے سب کو جمع کیا تھا۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے خیبر یہ مدینے سے قریب تھا، اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور اسلامی ریاست کے قریب ایک ایسا مقام اور مرکز تھا جہاں سے مسلسل سازشیں ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ اس سازشوں کے مرکز کو ختم کر دیا جائے۔
اگر آج کی دنیا میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیے اس زمانے میں بظاہر بادشاہتیں ہر جگہ پر تھی، تو بادشاہتوں کی کوئی سرحدیں نہیں تھی، یعنی جو بادشاہ جتنے زمین کے علاقے پر قبضہ کر سکتا تھا وہ اس کو قبضہ کر لیتا تھا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور اس بات کو آج کے اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ آج کل ہمارے ملکوں کی حد بندیاں طے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری حد بندیوں میں آج بھی مسائل ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں کشمیر کا مسئلہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے کہ وہ کس طرف ہے، چائنا کی حد بندی کے سلسلے میں بھی وہاں پر بھی مسائل ہیں، جو ہے رشیا کا یوکرین پر حملہ کر دینا، چائنا کا تائیوان پر حملہ کر دینا، یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ آج ساری سرحدیں طے ہونے کے باوجود بھی مسائل باقی ہیں۔ تو اس زمانے میں تو کوئی سرحد ہی نہیں تھی، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف پیش قدمی کرنا ایک اعتبار سے اسلامی سلطنت کو محفوظ کرنا تھا، تاکہ پڑوس میں اگر کوئی ایسی ریاست ہے جس سے نقصان ہو سکے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ خیبر کا جو علاقہ تھا اس میں بہت سارے قلعے تھے اور سب کے سب یہود کے ہاتھ میں تھے۔ ایک علاقہ تھا جس میں 5 قلعے تھے، ایک علاقہ تھا کہ جس میں 2 قلعے تھے بڑے بڑے، اور اسی طرح ایک قطیبہ نامی علاقہ تھا، وہاں پر 3 قلعے تھے۔ پھر اس کے آگے ایک شق نامی علاقہ تھا، اسی طرح فدق نامی علاقہ تھا، تیمہ نامی علاقہ تھا، وادی القرا نامی ایک علاقہ تھا۔ تو یہ خیبر ہی کے مختلف علاقے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر رہا مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف کا، یہ 1.5 مہینے کا تقریباً سفر رہا۔ محرم ہی کے مہینے میں ابتدا میں یا ذوالحجہ کے اخیر میں آپ نے سفر شروع کیا، محرم کا پورا مہینہ اور سفر کا آدھا مہینہ تقریباً اس میں گزرا ہے۔ یہ 1.5 مہینے کا آپ کا سفر رہا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ میں ایک صحابی سباع بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو امیر مقرر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں گے جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ میں تھے۔ حدیبیہ میں 1400 صحابہ ساتھ میں تھے، اور اس موقع پر یہ اعلان اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں چلتے ہوئے، یعنی عمرے کے لیے چلتے ہوئے، آپ نے جو مدینہ منورہ کے آس پاس کے جو عرب قبائل تھے ان سے بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن ان قبیلے والوں نے ساتھ میں چلنے سے انکار کر دیا تھا اور بہانہ بنایا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، کہ یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس کہ ہماری تو مجبوری تھی اس لیے ہم آپ کے ساتھ آنے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کے عذر کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ میں تھے بس انہی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ چنانچہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اور خیبر کے مقام پر جیسے پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ترتیب اختیار فرمائی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے سے پہلے پلاننگ کتنی کیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے خیبر کا جو راستہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بدل دیا، اور ایک دوسری طرف کا راستہ تھا جو شام کی طرف جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے خیبر کی طرف گئے۔ اس کے پیچھے 2 حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ خیبر سے جب یہودیوں کو اگر نکالنے کی نوبت آتی ہے یا ان کے بھاگنے کی نوبت آتی ہے تو شام کا راستہ ان کا بند رہے، وہ شام کی طرف بھاگ نہ سکے۔ اور دوسرا یہ کہ شام ہی کے راستے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ غطفان، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے راستہ اختیار کیا کہ یہود خیبر اور غطفان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت رہے تاکہ ان کا رابطہ بھی ٹوٹا رہے۔ تو یہ اس طرح سے حکمت عملیہ اور ایک ایک چیز کو پلان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی حکم ہے توکل اللہ ہی کی ذات پر ہوگا، یقین اللہ ہی کی ذات پر ہوگا، لیکن اندھا دھن اللہ کی ذات پر یقین کرنا یہ شریعت نہیں سکھاتی ہے، بلکہ یہ تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے دل کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اسباب سے نہ ہونے
ہونے کا یقین ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو ترک کیا جائے گا۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے راستے سے خیبر کی طرف آئے تو قبیلہ غطفان کو بھی اٹھنے کا موقع نہیں ملا، اور جیسے آپ خیبر پر پہنچے تو آپ رات کے وقت میں پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات میں کبھی حملہ نہیں کرتے تھے، جیسے صبح ہو جاتی تو فوراً حملہ کرتے تھے۔ چنانچہ صبح جیسے اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، اور وہاں پر یہودیوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے قلعوں سے باہر نکلے اپنے پاوڑے لے کر اور اپنے کاشتکاری کے سامان لے کر، اور اچانک دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے۔ اب ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن بہرحال چونکہ ان کے مضبوط قلعے تھے تو اپنے اپنے قلعوں میں یہ محفوظ ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے تمام قلعوں کو فتح کرتے گئے۔ پہلا قلعہ ناعم تھا، اس کو فتح کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا قلعہ تھا، پھر تیسرا قلعہ قموس تھا، یہ بڑا طاقتور قلعہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر، ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ پہلے دن حملہ کیا، حملہ کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرے دن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کہا کہ تم جا کر امارت کو سنبھالو اور قیادت کرو۔ دوسرے دن حملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں مل سکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں آنے کے بعد اعلان کیا کہ کل کو میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شوق میں پوری رات جاگ کر گزاری کہ یہ مرتبہ کس کو حاصل ہوگا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھ آئی ہے، لہٰذا وہ بیمار ہیں۔ فرمایا کہ بلاؤ، چنانچہ بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر ان کے آنکھ پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کبھی خراب تھی ہی نہیں، پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، کہا کہ تم جا کر حملہ کرنا، لیکن اس سے پہلے ان کو دین کی دعوت دینا۔ اور یہ کہا اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی تیرے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی سب سے قیمتی سواری سمجھی جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں پر مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا، تو لہٰذا پہلے جا کر دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ حملہ ہوا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھائے، اور تیسرے دن یہ قلعہ قموس جو تھا یہ فتح ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ پہلے علاقے میں 5 قلعے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے فاصلے سے ہر ایک کو فتح کیا۔ پھر آپ دوسرے حصے میں پہنچے جو شق نامی ایک حصہ تھا، وہاں پر پہنچے، 2 قلعے تھے وہ فتح ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے مقام پر پہنچے، قتیبہ نامی مقام پر، وہاں پر 3 قلعے تھے، ان کو فتح کر دیا۔ آپ فتح کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری مقام پر پہنچے، وطیح اور سلالم کا مقام تھا، جب وہاں پر پہنچے تو اب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر جگہ پر فتح کرتے آ رہے ہیں، چنانچہ اب انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے سامنے صلح کرتے ہیں، آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ اب جب آخری علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب سب جگہ پر ہماری ہار ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ ہم اپنے ساتھ جو ساز و سامان لے جا سکتے ہیں بس وہ لے جائیں گے، باقی اس کے علاوہ سارا، یعنی جو ہر آدمی جو سامان اٹھا سکتا ہے بس اتنا سامان لے کر جائے گا، اس کے علاوہ ساری چیزیں چھوڑ کر جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کچھ لوگوں نے جب وہاں پر جو ہے بدعہدی کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے یہ پورا خیبر کا علاقہ
علماء کے مطابق کچھ جو ہے جبرن فتح ہوا، لڑ کر فتح ہوا، اور کچھ صلح کے ذریعے سے فتح ہوا۔ چنانچہ اب یہ پورا باغات والا علاقہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 1400 صحابہ تھے ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا۔ ان 1400 میں 200 گھوڑ سوار تھے، تو ہر صحابی کو ایک ایک حصہ دیا۔ ہر حصے میں تقریباً 100 درخت آتے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی زمین ہوگی، تو ایک حصے میں 100 درخت آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو 1400 حصے دیے۔ البتہ جو گھوڑ سوار صحابہ تھے ان کو 2 حصے اور دے دیے، تو 200 صحابہ تھے تو گویا کہ 400 حصے اور ہو گئے، تو یہ 1400 اور 400 1800 حصے ہوئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1800 حصے اور کیے، یعنی کل 3600 حصے ہوئے تھے۔ 1800 صحابہ کے درمیان تقسیم ہوئے، اور 1800 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے طور پر یا بیت المال کے طور پر اس کو محفوظ رکھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا زمین کا حصہ اور کتنی بڑی مال غنیمت کا حصہ صحابہ کے ذمے میں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آگے مقام پر پہنچے، وہ مقام فدق کہلاتا ہے خیبر ہی کے علاقے میں۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، چونکہ اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے اب یہ فدق کا جو علاقہ تھا اس میں جتنے باغات تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے محفوظ رکھا۔ یعنی اب اس کی آمدنی جو آئے گی وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کی جائے گی، اور یہی وہ مشہور باغ ہے فدق کا باغ۔ آج بھی یہ موجود ہے، جانے والے وہاں پر جاتے ہیں، لیکن یہ تاریخ میں بڑا مشہور باغ ہے جس کے بارے میں آگے چل کر بڑی معرکۃ الآراء بحثیں ہوئی، صحابہ کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہوا۔ حضرت فاطمہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما، ان کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ یہ حضور کا باغ تھا تو اب ہمیں ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، انبیاء کے وارث تو علماء ہوتے ہیں، اور علم ان کی وراثت ہوتی ہے، دنیاوی مال اور اسباب ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہی باغ فدق تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا تھا۔ اسی خیبر کے سفر میں 2-3 واقعات پیش آئے، بس اس کو بتا دیتا ہوں کہ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، ان کا پورا قبیلہ تقریباً 80 گھرانے یہ جو ہے مدینہ منورہ آئے اسلام لانے کی نیت سے۔ یہاں آ کر فجر کی نماز میں پہنچے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، تو پھر وہاں کے جو امیر تھے سبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے لیے توشہ تیار کیا اور کہا کہ تم خیبر کی طرف جا سکتے ہو، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ یہ وہاں پر پہنچے اپنے خاندان کے ساتھ، سب کے سب مسلمان ہوئے، اور یہی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ 5000 سے زیادہ احادیث ان سے منقول ہے، اور ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑے حافظ حدیث اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو نقل کرنے والے صحابی یہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی یہی ہیں۔ اسی موقع پر حبشہ میں جو مسلمان ابھی تک باقی رہ گئے تھے، اس لیے کہ وہاں پر سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ کے نام پیغام بھیجا تو وہ بادشاہ تو مسلمان ہو گیا، اصحمہ نجاشی، لیکن اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اب جو بچے کچے ہمارے لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو واپس لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ اسی موقع پر قبیلہ اشعر کو ساتھ لے کر آئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے، علماء صحابہ میں سے ہیں، تو وہ بھی حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، ان کے پیشانی پر بوسہ لیا، اور اتنے خوش ہوئے چونکہ جعفر بن ابی طالب یہ ہجرت کرنے والوں میں سے چچازاد بھائی بھی ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ خوشی خیبر کی فتح کی وجہ سے ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو بہرحال اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی موقع پر وہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا
کہ جب خیبر کا سارا مال غنیمت وغیرہ تقسیم ہوا تو ایک عورت زینب بنت حارث کے نام سے یہودی کی بیوی تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت بھیجا، اور اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا، سامنے کے پیروں کا گوشت زیادہ پسند ہے، چنانچہ اسی کو بھیجا، اور وہ سارا زہر آلود تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا، لیکن جیسے زبان پر رکھا آپ کو اندازہ ہوا، آپ نے فوراً اس لقمے کو اگل دیا۔ لیکن ایک اور صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لقمہ نگل لیا اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی وفات کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زہر کا اثر مجھے آج تک محسوس ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے وہ شہادت والی وفات ہے، اس لیے کہ زہر کا اثر اس وقت تک باقی تھا۔ تو بہرحال تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ اس موقع پر پیش آیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے تو اب یہاں مدینہ منورہ میں ایک بات یہ پیش آئی تھی کہ جب مہاجرین مکے سے ہجرت کر آئے تھے تو انصار مدینہ نے اپنے باغات کا کچھ حصہ مہاجرین کو دے دیا تھا، کہ اگر باغ میں اگر 100 درخت ہے تو 50 درخت مہاجرین کو دے دیے تھے، 50 اپنے پاس رکھے تھے۔ اب جب مال غنیمت خیبر کا تقسیم ہوا تو ان مہاجرین نے کہا کہ انصار اپنے بھائیوں سے کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین بھی دے دی، اللہ نے ہمیں باغات بھی دے دیے، تو لہٰذا اب انہوں نے اپنے درختوں کو واپس کر دیا۔ اس میں ایک بات ملتی ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 درخت دے دیے تھے اس زمانے میں۔ تو اب جب خیبر کی مال غنیمت فتح ہوا تو اس کے بعد ام سلیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درخت واپس مانگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ وہ 2 درخت اپنی دایا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کو دے رکھا تھا۔ تو حضور نے ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن اب جو درخت کے مالک ہے وہ اس کو واپس مانگ رہے، واپس دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور میں واپس نہیں کر سکتی۔ تو حضور نے ان کو منایا، چونکہ ماں کے درجے میں تھی، اور جب والدہ کا انتقال ہوا تھا حضرت آمینہ کا، تو اس موقع پر بھی یہ ام ایمن ہی موجود تھی جو حضور کا مکہ لے کر آئی تھی، دودھ بھی پلائی تھی۔ تو حضور نے ان کو اتنا منایا اور یہ کہا کہ ایک درخت کے بدلے میں تمہیں 10 درخت دے دوں گا۔ چنانچہ وہ اس پر راضی ہوئی اور پھر وہ 2 درخت انہوں نے واپس کر دیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے بے شمار واقعات ہیں جس میں ہم روزانہ رہبری حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے رہن سہن میں۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں اس کو سب سے پہلے لاگو کریں، کہ سب سے پہلے ہم صحیح معنوں میں اور 100% مسلمان ہو جائیں۔ اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان تو دیا ہے، ساتھ ساتھ میں ایمان کی محنت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی محنت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی سراپا دعوت بن جائے، ہماری زندگی سراپا سیرت کے مطابق ہو جائے، یہی اس محنت کا بھی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔